میں والدی و ولدی والناس اجمعین، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ مجھے محبوب نہ مان لے۔ جب تک ہر شے سے زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھے، اتنی دیر تک تکمیل ایمان نصیب نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور فرمایا، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا، تو حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کائنات کی ہر شے سے زیادہ مجھے محبوب ہیں، لیکن مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں۔ جو کیفیت باطن تھی اس کو بیان کر دیا کہ ہر شے سے زیادہ آپ محبوب ہیں، اور یہ میری کیفیت ہے۔ ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، اقربا سے، اعزاء سے، مال سے، اہل سے، اولاد سے آپ محبوب ہیں، لیکن جو میری باطنی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، حضور آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو فرمایا، الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ مجھے جان سے زیادہ عزیز آپ نہیں ہیں، باقی ہر شے سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن ایک لمحے میں بولے کہ اب آپ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو اتنی جلدی تبدیلی کیسے آئی؟ تو علماء نے کہا، حضور کی گفتگو بھی تربیت کرتی ہے، حضور کی نگاہ بھی تربیت کرتی ہے۔ جب یہ بات کہی تو حضور کی نگاہ نے دل کی دنیا بدل دی، دوبارہ پلٹ کے دیکھا تو حضور جان سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ تو کہا، عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمیں جان سے، اہل سے، اولاد سے، ہر شے سے زیادہ محبوب، حتیٰ کہ پیاس کے وقت ٹھنڈے پانیوں سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ سخت گرمی ہو، سفر کی تھکان سے بدن ٹوٹ رہا ہو، زبان کانٹا ہوئی ہو، حلق خشک ہوا ہو، اور اگر پانی میسر نہیں آتا تو زندگی کی نبض ڈوب جائے گی، اچانک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ دکھائی دیا تو انسان بے ساختہ ادھر لپکنا چاہے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ گویا بیان کر رہے ہیں کہ اس حالت میں ایک طرف چشمہ نظر آئے، ایک طرف چہرہ رسول نظر آئے، تو ہم کام و دہن کی پیاس نہیں بجھائیں گے، ہم آنکھوں کی پیاس بجھائیں گے، ہم حضور کو دیکھیں گے۔ تو ہمیں حضور ٹھنڈے پانیوں سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ حضور کے ساتھ ان کی یہ محبت دیدنی تھی، اور آپ اصحاب رسول کی زندگیاں دیکھ لیں، حضور کے ساتھ ان کے پیار کا عالم دیکھیے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضور شہید کر دیے گئے، تو مدینہ المنورہ میں ایک کوہرام مچ گیا، حتیٰ کہ عورتیں بے چین ہو گئیں، مضطرب ہو گئیں۔ تو ایک انصاری خاتون میدان احد کی طرف بھاگی، اس کا بھائی بھی جنگ میں شریک تھا، اس کا شوہر بھی شریک تھا، اس کا بیٹا بھی شریک تھا جنگ میں، اور اس کا والد بھی شریک تھا۔ یہ چاروں رشتے ہوتے ہیں، تو یہ چاروں کے چاروں شریک اس جنگ میں۔ تو جب یہ خبر پھیلی کہ حضور شہید کر دیے گئے ہیں، تو اس حالت کے اندر وہ عجیب اضطراب کے عالم میں دوڑتی ہوئی احد کے مقام پہ پہنچتی ہے، تو راستے کے اندر اس کے بھائی کی لاش پڑی تھی، اس کے باپ کی لاش پڑی تھی، اس کے شوہر کی لاش پڑی تھی، اس کے بیٹے کی لاش پڑی تھی۔ راوی کہتا ہے، مجھے یہ علم نہیں ہے کہ پہلے لاش کس کی تھی، لیکن لاشیں چاروں اس کے راستے میں پڑی تھی، اور وہ چاروں لاشوں کے قریب سے گزر گئی اور وہ پہچان بھی نہیں پائی۔ تو پوچھتی ہے، یہ کس کی لاشیں ہیں؟ تو کہا کہ یہ تیرے بھائی کی لاش ہے، یہ تیرے باپ کی میت ہے، یہ تیرے شوہر کا لاشا پڑا ہے، یہ زخموں سے چور زندگی کی بازی ہار کے شہادت کا دولہا بن کے تیرا بیٹا لیٹا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ، میرے حضور کیسے ہیں؟
مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور خیریت سے ہیں۔ تو کہا مجھے چین نہیں آئے گا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں لیتے۔ پھر اس خاتون کو جس کے 4 عزیز رشتے بچھڑ گئے تھے، اور بھائی نے، بیٹے نے، اور شوہر اور باپ نے شہادت کا جام نوش کیا تھا، پورا گھر کا گھر آج احد کے میدان میں بچھا ہوا ہے، تو کہا مجھے حضور تک لے جاؤ۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب اسے لے جایا گیا تو اس نے حضور کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ ہر مصیبت ہے چا جب آپ جو ہیں، جب آپ سلامت ہیں تو کوئی دکھ ہی نہیں ہے۔ تو ان کی یہ محبت اور ان کا یہ پیار دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ ایسے مواقع پہ جب اتنے عزیز رشتے بچھڑ جائیں تو پھر اپنے جذبات پہ کون قابو رکھ پاتا ہے اور کون کسی کو یاد رکھتا ہے۔ لیکن ان کی محبت بڑھی ہوئی تھی ہر رشتے سے آگے، اور ہر عزیز، ہر رشتہ دار، کائنات کی ہر شے سے زیادہ وہ حضور علیہ السلام سے پیار کرتے تھے۔ نہ انہیں مال کی غرض تھی۔ حضور حکم کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اولادیں حضور کے راہوں میں، حضور کے رستوں میں قربان کر دیتے ہیں، اور ہر دکھ جھیل کر کے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خیریت انہیں مطلوب ہے۔ اس کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتے ہیں۔ تو یہ میرے حضور علیہ السلام کا پیار تھا، یہ حضور کی محبت تھی جو جیتے جاگتے انسانوں کے سینوں کے اندر موجود تھی۔ لیکن جیتے جاگتے انسان تو کسی سے پیار کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن کائنات نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جانور بھی کسی سے پیار کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک پرندہ تھا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ حضور جب گھر پہ ہوتے تو ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کو تکتا رہتا، اور جب حضور گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مضطرب ہو جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی دیوار پہ، کبھی کسی گوشے میں، کبھی کسی گوشے میں۔ جب حضور دوبارہ گھر تشریف لاتے تو سکون سے ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ کسی کی سنگ دلی کا ذکر کرنا ہو تو کہہ دیا جاتا ہے فلاں کے سینے میں دل نہیں پتھر رکھا ہے، لیکن کائنات میں بسنے والوں یہ منظر بھی زمانے نے دیکھا کہ پتھر بھی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ احد پہاڑ کی چھاتی پہ حضور قدم رکھتے ہیں تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ احد ٹھہر جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو پتھر ہو کے حضور سے پیار کرتا ہے، پتھر کے کلیجے میں حضور کی محبت ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک انوکھا واقعہ سناؤں۔ کائنات میں ایسا کبھی بھی رقم نہیں ہوا ہوگا، ایسا واقعہ کبھی بھی رقم نہیں ہوا ہوگا کہ حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے خطبہ ارشاد فرمانے لگے ہیں، تا حد نظر صحابہ بیٹھے، عقیدتوں کا ہجوم ہے، آنکھوں میں پیار لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمائے جانے والے ایک ایک جملے کو سننے کے لیے بےتاب ہیں، سماعتیں بچھائے حضور کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لیکن جو ہی حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، تو ایک جانب سے کسی کے رونے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، اور رونے والا اتنے درد سے روتا ہے لگتا ہے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اتنے درد سے روتا ہے کہ لگتا ہے اس کے بدن کے پرزے اڑ جائیں گے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی نہیں دیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کناقۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے اور وہ اس کی جدائی میں چیختی ہے، روتی ہے، آہو بکا کرتی ہے، تو وہ رونے والا بھی اس طرح سے روتا ہے جیسے اونٹنی کا بچہ گم ہو گیا ہو اور وہ چیختی ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کے رونے سے مسجد نبوی گونج رہی ہے، اور درد و کیف کی ایک عجیب کیفیت ہے اور ایک عجیب عالم ہے درد کا، اور صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔
فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور ممبر سے نیچے اترے، ایک سمت چلے، کھجور کا ایک خشک تنا پڑا تھا، آج پہلی مرتبہ ممبر بنا اور حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، پہلے یہ خشک تنا پڑا رہتا اور حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے واز کہتے، حضور کے لیے ممبر بنا دیا گیا، تو جب ممبر بنا تو حضور اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے، تو یہ جدائی کا دکھ گوارا نہ کر سکا، اس نے بلک بلک کے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے تو اس کو اپنی باہوں میں لے لیا، آغوش رحمت میں سمیٹ لیا، شفقت برا ہاتھ اس کے اوپر مسلسل پھیرتے رہے۔ جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی آغوش میں آ جائے تو اس کی گھگی بن جاتی ہے، ہچکیاں بن جاتی ہیں، تو اس کی بھی ہچکیاں بند گئیں، اور میرے حضور تسلسل کے ساتھ اس کی پشت پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے رہے حتیٰ کہ وہ خاموش ہوا۔ حضور پھر دوبارہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کی آنکھوں میں سوال تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کبھی درخت بھی روئے ہیں، خشک تنے بھی کبھی چیخے مار مار کے سسکیاں لے لے کے روئے ہیں، کبھی ایسا منظر کائنات نے پہلے دیکھا نہیں، نہ ایسی کہانی کبھی سنی ہے کہ درخت بھی روئے ہوں۔ تو صحابہ کی آنکھوں میں سوال تھا اور وہ حضور سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ ماجرا کیا ہوا، درخت رو رہا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے اور اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے کہا، لو لم افعل ھکذا لھن الی یوم القیامہ، لوگوں سن لو، اگر میں ممبر سے اتر کے اپنے عاشق کو یوں تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ تو درختوں کے کلیجے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دھڑک رہے ہیں۔ استن حنانہ در ہجر رسول، زار می نالت چو ارباب عقول۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، جب یہ واقعہ بیان کرتے تو اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ پاتے، فرماتے ایک خشک تنا جس کے سینے میں دل نہیں رکھا ہوا وہ بھی حضور سے اتنا پیار کرتا ہے، ہمارے سینوں میں تو دل رکھے ہوئے، تو ہمیں حضور سے کتنا پیار کرنا چاہیے، ہمیں حضور سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں کے محبوب نہیں ہیں، محبوب الخلائق ہیں، پوری کائنات حضور کی محبت میں تڑپ رہی ہے۔ ملا جامی علیہ رحمہ نے کہا تھا، وصلی اللہ علی نور کہ زو شد نور ہا پیدا، زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شہرا۔ کہا کہ درود ہوں کروڑوں مصطفیٰ جان رحمت سے، ساری کائنات ان کے نور کا ظہور ہے، اور ساری کائنات میں اجالے ان کے چہرہ زیبا کی وجہ سے ہیں، اور ساری روشنیاں حضور کے دم سے کائنات میں پھیلی ہیں، اور ان کی محبت سے زمین ساکن ہے، اور آسمان جو ہے ان کے عشق سے بے چین اور مضطرب ہے۔ زمین اس لیے ساکن ہے کہ زمین پر حضور کا مبارک روضہ ہے۔ اللہ اکبر، حضور کا مبارک روضہ ہے، اس لیے وہ چین اور قرار میں ہے حضور کی محبت میں کہ میری آغوش میں حضور ہیں، اور آسمان مضطرب ہے، اس آسمان جو ہے بے چین ہے حضور علیہ السلام کے پیار میں۔ تو زمین میں بھی حضور کا پیار، آسمان کی چھاتی میں بھی حضور کا پیار، درختوں کے سینے میں بھی حضور کا پیار۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعلا بن مرہ کی کہانی سنیے، فرماتے غزوے سے ہم واپس آ رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ہوا تو حضور ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں تلوار لے کے حضور کا پہرا دوں۔ میں کھڑا ہو گیا، باقی لوگ بھی سو گئے، تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ دور صحرا میں ایک درخت تھا جو ہلنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جڑوں سمیت باہر آیا اور اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ یہ منظر میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کوئی خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، میں جاگتے ہوئے کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ دور سے وہ درخت اپنی شاخوں اور اپنی جڑوں کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس وہاں جاتا ہے اور جہاں سے اکھڑا تھا وہاں جا کے دوبارہ نصب ہو جاتا ہے۔ میرے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی، لیکن میرے پاس کوئی تھا ہی نہیں کہ جس سے میں بات کر سکوں۔ حضور تھے تو استراحت فرما رہے تھے اور میں حضور کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ خیر حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد جو پہلی بات کہی وہ یہی تھی، میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت ہے
تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں پہنچا، پھر میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ یہ جب کہانی سنائی تو میرے حضور نے تعجب نہیں کیا، اچھا کیسے ہوا، کیسے آیا، سناؤ، کتنا وقت لگا، کتنی دیر ہوئی، کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ فرمایا ہاذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یعلا بن مرہ یہ درخت ہے، اس نے رب سے اجازت چاہی تھی کہ مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، فآذن لہا، اللہ نے اس کو اذن دے دیا تھا، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ درختوں کے کلیجے بھی تڑپتے ہیں کہ حضور کو سلام کیا جائے۔ وہ کہانی تو آپ نہیں بھول سکتے جب ایک اعرابی نے کہا کہ حضور میں آپ کو نبی تب مانوں گا اگر وہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے گا، آپ اگر اس کو بلائیں گے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں میں نے کیا بلانا، جا کے تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت اپنی پنڈلیوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ درخت مان رہے ہیں، چاند کا کلیجہ شک ہو رہا ہے، پتھر کلمے بول رہے ہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ حضور کے عشق میں، اس کائنات کے ایک ایک ذرے کا دل دھڑک رہا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے۔ پوری کائنات حضور کی محبت میں، حضور کی آتش محبت میں جل رہی ہے اور حضور کے وصل کے لیے تڑپ رہی ہے۔ درخت ہوں، پتھر ہوں، اشجار ہوں، وہ اونٹنی جس پہ حضور سوار ہوتے تھے، غضبہ نامی اونٹنی، آپ تعریف پڑھیں، حضور کے وصال کے بعد وہ چارہ نہیں کھاتی تھی، چارہ چھوڑ دیا تھا، رو رو کے اس کی آنکھیں نابینا ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں بے نور ہو گئی تھی، نابینا ہو گئی وہ اونٹنی، اور صحابہ نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی، اس نے رو رو کے جان دے دی۔ جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے۔ بلال حبشی کی کہانی زمانہ نہیں بھول سکتا، حضور کے وصال کے بعد شہر مدینہ چھوڑ گئے، کئی گلیوں میں حضور دکھائی دیتے تھے، مسجد میں آتا تھا، منبر پہ حضور بیٹھے ہوتے تھے، اور آج وہ مناظر نہیں ہے، اذان دیتا ہوں تو سامنے حضور نہیں ہوتے ہیں۔ شام کے علاقہ داریہ میں جا کے سکونت اختیار کر لی، ایک مدت بیت گئی۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا، باقی لوگوں نے بھی، کہ ایک دن حضور علیہ السلام خواب میں ملے، کہا ما حاضل جفت یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتے۔ پھر دن رات کا سفر کاٹ کے مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، مسجد نبوی میں آئے، وَمَرَغَ وَجْهَهُ عَلَى قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رخساروں کو حضور کی قبر انور کی مٹی پہ رگڑنے لگے اور چشمان سے آنسو برستے ہیں۔ حضور نے بلایا تھا، آج عاشق خود چل کے آیا ہے، حضور کے بلاوے پہ آیا ہے، اللہ اکبر۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، بلال حبشی آئے ہیں، لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے کہا بلال حضور میں جو اذان پڑھتے تھے آج ذرا وہ اذان تو سناؤ۔ مدینے کی ہوائیں منتظر ہیں، فضائیں پیاسی ہیں اس اذان کو سننے کے لیے، ہمارے کان ترس رہے ہیں اس اذان کو سننے کے لیے جو حضور کے دور میں دیتے تھے۔ کہا کہ جب میں اذان دیتا تھا رخ محبوب سامنے ہوتا تھا، لیکن آج حضور تہے مزار ہیں تو میرے میں ہمت نہیں ہے۔ اتنے میں حسنین کریمین آ گئے حجرے سے نکل کر، اور انہوں نے کہا کہ چچا بلال جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں اذان کہا کرتے تھے، ذرا اذان تو کہو۔ انہوں نے دونوں کے سر اپنی بغلوں میں لیے، اپنی باہوں میں لیے، روئے، لیکن انہوں نے کہا چچا اذان سنائیں، تو ان سے انکار نہ کر سکے تو کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز گونجنے لگی، ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے، ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوق مست اذان سے۔ جو آواز بلند ہوتی چلی جا رہی تھی، سینوں میں دل کانپ رہے تھے، حتیٰ کہ پردہ نشین عورتیں بھی گھروں سے نکل کے آ گئیں، مسجد نبوی کھچا کھچ بھر گئی، آواز بلند ہو رہی تھی، وہ پرانا دور یاد آ گیا۔ کہتے ہیں حضور کے وصال کے بعد لوگ اتنا کبھی نہیں روئے تھے جتنا آج رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا بلال آگے ہیں، حضور کب آئیں گے؟ وہ عجیب منظر ہے۔ اقبال بولا ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی۔
ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اصلی قریبا منہ فاصارکہ النظر، جب میں نماز پڑھتا تھا تو حضور کے نیڑے ہو کے پڑھتا تھا، قریب ہو کے پڑھتا تھا۔ کیوں؟ فاصارکہ النظر، اس لیے کہ نماز بھی پڑھتا رہتا تھا، رخ محبوب کی دید بھی کرتا رہتا تھا، چوری چوری حضور کے چہرے کو بھی تک لیتا تھا۔ تو کہا کہ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو بلال حبشی کی اذان اور وہ صدائے دل نواز، لیکن جب شہادتین پہ پہنچے غش کھا کے گر پڑے۔ پہلے جب یہ کلمات بولتے تھے سامنے حضور کا چہرہ ہوتا تھا، آج قبر انور ہے، حضور کا چہرہ انہیں دکھائی نہیں دے رہا، تو وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ پائے۔ یہ پیار تھا ان کے سینوں کا۔ حضرت حسان بن ثابت حضور کے وصال کے بعد کہتے ہیں کاش کالا سام مجھے لڑ جائے اور میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، چونکہ حضور کے وصال کے بعد زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے۔ اور حضرت سیدہ بول رہی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں کہ اگر وہ دنوں پہ پڑتے تو کالی راتیں بن جاتے۔ تو حضور کی جدائی کس کو گوارا تھی؟ چونکہ محبت کی فراوانی اتنی تھی، پیار ہی اتنا تھا۔ حافظ شیرازی اپنے محبوب سے مخاطبہ کر کے کہتا ہے زمانے میں ایسا محب کوئی نہیں ہوگا جیسے ہم ہیں۔ اپنے محبوب کو کہتا ہے جیسا محب میں ہوں تیرا، زمانے میں ایسا کسی کا کوئی محب نہیں ہوگا۔ اور پھر کہتا ہے اس لیے کہ تیرے جیسا کوئی سونا بھی تو نہیں ہوگا، تیرے جیسا کوئی محبوب بھی تو نہیں ہوگا۔ تو کائنات میں جتنا پیار صحابہ نے میرے حضور سے کیا ہے، آپ کو یہ منظر کہیں اور نہیں ملے گا، اور یہ اس لیے کہ حضور جیسا سونا اور لجپال بھی تو زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ آپ نے محبت کی لوگ داستانیں سنی ہوں گی، محبوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ کیا، نہریں کھودی، تکلیفیں سہی، اذیتوں سے گزرے، سولیوں پہ چڑھ گئے، لیکن آپ نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ محبوب نے لب پھینکا ہو اور محب نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیا ہو۔ محبوب کے وضو کو پانی پہ زمین پہ نہیں، وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر واپس جب گیا تو اس نے قریش مکہ کو جا کے کہا میں تمہاری جانب سے سفیر بن کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، واللہ اصحاب محمد کو جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا، واللہ آج تک کسی بادشاہ کی بھی وہ تعظیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ جو ان کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کے وضو کا پانی نہیں زمین پہ گرنے دیتے، وہ ان کا خون کیسے گرنے دیں؟ تو جنگ کا ارادہ ترک کر دو۔ تاریخ بتاتی ہے صلح حدیبیہ کے بعد سیدھا فتح مکہ ہوا ہے، قریش کے ساتھ پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کے دلوں پر ایک رعب بیٹھ گیا تھا۔ جب امت نبی کی تعظیم اور تکریم بجا لاتی ہے تو بتائیے کہ پھر اس امت کو تسخیر کیا جا سکتا ہے؟ وہ ناقابل تسخیر۔ جب امت اپنے نبی کی تعظیم نہ کر سکے تو پھر اس کو جس طرح چاہو جو ہے وہ مسخر کر لو، وہ ایک بوسہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین ہے کیا، تو ایک تو ہے کہ اس عنوان سے ایک الگ گفتگو کی جائے کہ دین کیا ہے، لیکن دو لفظوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں تو مجھے اقبال علیہ رحمہ کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ دین ادب سے شروع ہوتا ہے اور عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے جس طرح حضور کا ادب کر کے دکھایا، عقیدتوں کے جو رنگ زمانے نے دیکھے، کائنات میں کہیں یہ صورتحال آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ تو کہا کائنات میں ہمارے جیسا عاشق اس لیے نہیں ہے کہ آپ جیسا سونا بھی تو زمانے میں کوئی نہیں، چونکہ عشق کی جو گرمی اور حرارت ہے وہ حسن کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ جتنا حسن فراواں ہوگا اتنی تپش عشق میں ہوگی۔ تو کائنات میں محمد عربی جیسا سونا نہیں ہے تو ابو بکر جیسا عاشق کہاں سے ملے گا؟ محمد عربی جیسا صاحب جمال کوئی نہیں ہے تو بلال جیسا عاشق رسول کہاں سے ملے گا؟ اس لیے جب حسن فراواں ہے تو پھر عشق بھی فراواں ہوگا۔ حسن کا عالم یہ ہے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر بولے حضرت ابو ہریرہ نہیں
हुजूर जैसा न पहले देखा न बाद में देखा। और हसन बिन साबित बोले कैसे देखते, किसी माँ ने जन्म दिया होता तो देखते। खुदा ने वो सच्चाई पन दिता जिहदे विच मुहम्मद नूं टालिया सी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ देता। ऐसा पैकर तराशा रुख के आईने में मुसव्विर जड़ा हुआ, रुख के आईने में मुसव्विर जड़ा हुआ, चेहरे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ। वो हुस्न दिया गया, वसल्लल्लाहु अला नूरिन कज़ो शुद नूर हा पैदा, ज़मी अज़ हुब्बे उ साकिन, फलक अज़ इसके इश्क़े उ शैदा। दो चश्मे नरगसी नशरा, दो चश्मे नरगसी नशरा के माज़ागल बसर खानत, दो जुल्फ़े अंबरी नशरा के वल्लैले इज़ा यक्शा। अगर नामे मोहम्मद रा न यावुर्दे शफ़ी आदम, न आदम याफ्ते तोबा, न नू असगर के नज्जई। तो वो फरावा हुस्न और वो जमाले जहां ताब जिसके आगे कोई हुस्न ठहर ना सके, वो जमाल के जिसकी ताबानी और जिसकी ताबशें ऐसी कि नजर ना चेहरे पे जम सके, वो हुस्न अगर इतना फरावा है तो फिर इश्क भी उतना फरावा होगा। अल्लाह अकबर। तो आइए, जब वो हुस्न इतना फरावा है तो इश्क भी इतना फरावा होगा। तो जब इश्क फरावा होगा तो फिर जज्बा अतात भी उसके मुताबिक होगा, चूँकि मुहिब अपने महबूब की अतात करता है, फरमाबरदारी करता है। और आप ये मंजर यहाँ देखेंगे, हुजूर का हुक्म तो हुक्म रहा, सहाबा ने हुजूर की मंशा को भी समझा, हुजूर की तबक और हुजूर के मिजाज को जाना, और फिर अपनी जिंदगियां को उस तबा और उस मिजाज की मुताबकत में डाल दिया। हुक्म दें और वो तामील न करे, ये तो कभी नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे हुजूर की मंशा क्या है, सहाबा इतने हसास हो गए थे मोहब्बत में, इसको भी समझते थे कि मंशाए हुजूर क्या है, मंशाए रसूल क्या है। मदीने की गली है और मेरे हुजूर का गुजर होता है। एक ऐसा मकान बन रहा था जिस तर्ज तामीर को हुजूर पसंद नहीं करते थे। गुजरते हुए हुजूर ने पूछा ये किसका है, कहा फला अंसारी सहाबी का। हुजूर ने कुछ नहीं कहा, गुजर गए। उस शख्स ने उस अंसारी सहाबी से मुलाकात की तो कहा कि हुजूर गुजरे थे, तेरा मकान देखा था, चेहरे पे पसंदीदगी के खुशी के आसार नहीं देखे मैंने। तो उसने कहा अच्छा कहाँ। उसने कुदाल लिया और मकान को जमीन के बराबर कर दिया। हुजूर गुजरे, चंद दिन के बाद देखा तो वहां मलबा पड़ा हुआ था। तो उसे बुलाया, कहा कि मैं देखा तेरा मकान और आज ये मलबा पड़ा, क्या हुआ। उसने कहा हुजूर मैंने गिरा दिया। फरमाया क्यों। कहा सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं। मैं और आप सर की चोटी से लेकर पांव तक देखूं, मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। अपने अकीके से लेकर वलीमे तक देखूं, मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। निजी जिंदगी से लेकर उमूर सियासत तक देखूं, घरेलू हालात से लेकर के अपने तर्ज हयात तक देखूं, मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं है। सहाबा ने तो अपनी तबाए को भी हुजूर की मुबारक तबा के सांचे में ढाल दिया। किसी ने हज़रत अनस को देखा कि वो कद्दू से शोरबे के टुकड़े, शोरबे से कद्दू के टुकड़े निकाल निकाल के खा रहे हैं। तो कहा कि हज़रत ये क्या कर रहे हैं। कहा एक दिन हुजूर को करते हुए देखा था। अपनी तबीयतों को सांचे में ढाल दिया। मदीनतुल मुनव्वरा का माहौल है, हुजूर की मजलिस लगी है। एक साहब आए तो उन्होंने हुजूर से सलाम किया, लेकिन मेरे हुजूर ने जवाब न दिया। तो उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। तो सहाबा के बताने से उसे पता चला कि हुजूर ने मना किया हुआ है। तो उसने आगे हाथ करते हुए कहा, अंगूठी उतारते हुए, कि हुजूर इस वजह से नाराज हैं। तो हुजूर ने उस अंगूठी को पकड़ा और ऐसे फेंक दिया। नाराजगी की वजह तो खत्म हो गई, बैठ गए, मजलिस चलती रही। जब इख्तिताम मजलिस के बाद लोग घरों को पलटे, वो भी चला, तो किसी ने कहा वो अंगूठी उठा लो, तुम नहीं पहन सकते, तुम्हारी बीवी तो पहन लेगी, उसको बेच के कुछ रकम मिल सकती है, तुम्हारे लिए तो जायज़ नहीं है, लेकिन उससे फ़ायदा तो हासिल किया जा सकता है, कीमती अंगूठी है। तो सहाबी ने क्या जवाब दिया, सुनिए, अगर हम समझ लें तो ये एक जुमला ही हमारी पूरी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा वल्लाहि ला आखुज़ुहु वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं इस अंगूठी को कभी नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया है। मैं और आप देखें क्या क्या है जो हुजूर ने फेंक दिया हो और हम उसको रस्म व रिवाज के नाम से सीने लगा रहे हो। जी दौरे जदीद के तकाजे हैं, क्या करें।
حالات کی مجبوریاں ہیں، کیا کریں؟ ہم دور جدید کے تقاضوں کے نام سے، ہم فیشن کے نام سے، ہم حالات کے تقاضوں کے نام سے کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو گلے لگاتے ہیں اور جس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ تو حالانکہ اس کے لیے جواز کا راستہ موجود تھا، پہننا جائز نہیں تھا، اس کو اٹھا کے گھر لے جاتا، اپنی بیوی کو ہدیہ کر دیتا، اس کو بیچ کے کوئی اور چیز خرید لیتا، سنبھال کے رکھتا، کسی آڑے وقت میں وہ سونا کام آ جاتا، لیکن اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ جس کو میرے حضور پھینک دے میں اس کو کیسے اٹھاؤں؟ تو آؤ اپنی زندگیوں میں جھانک کر کے دیکھیں، محبت خالی دعوے کا نام نہیں، محبت دلیل مانگتی ہے۔ ہم نے تو عشق کے بارے میں یہ پڑھا ہے، العشق نارن یحرق ما سوی الحبیب، عشق ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر شے کو جلا دیتی ہے۔ کوئی خواہش بھی نہیں رہتی، کوئی تمنا بھی نہیں رہتی، اپنا آپ بھی نہیں رہتا۔ محبت ہی تو ہے جس میں میں نہیں ہوتا، تو ہی تو ہوتا ہے۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوا جے میں ہوا۔ اپنے آپ کی تو نفی ہے۔ یہاں میرے فیشن بھی چل رہے ہیں، محبوب کی مخالفت بھی چل رہی ہے، اور میں کہوں کہ مجھ سے بڑا زمانے میں عاشق رسول نہیں ہے، تو یہ سوالیہ نشان ہے میرے عشق پہ۔ آؤ اپنی طرز زندگی پہ غور کریں، اپنے انداز حیات کے اوپر غور کریں، ہم کھڑے کہاں ہیں، ہمارا عشق ہم سے کس چیز کا متقاضی ہے۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ پھر ایک مرتبہ بھی تیرا درود پڑھنا حضور کی بارگاہ میں ایسے پہنچے گا کہ تجھے اس کا جواب بھی محسوس ہوگا۔ لیکن اگر تیرا دل صنم آشنا ہوا تو پھر تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو تیرا عشق، تیری محبت، تیری الفت، تیرا پیار تجھ سے عمل مانگتا ہے، محبوب کے ساتھ وفا مانگتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی فرمانبرداری کی جاتی ہے، اس کا کہا مانا جاتا ہے۔ تو میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن محبت اپنی تکمیل تک تب پہنچے گی، اپنی منزل تک تب پہنچے گی جب محبت کا حقیقی ثمرہ بھی ہمیں حاصل ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ ہم اطاعت محبوب میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، 100 بار بھی کہوں تو اس کی چاشنی نہیں جاتی، کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہیں بتانا نہ پڑے، کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز حیات، تمہارا طرز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے۔ دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ میں تو کبھی کہتا ہوں کہ یار آج مجھے لوگ مصطفی کہہ کے پکارتے ہیں، اور آپ میں سے بھی بہت سارے جو اس نسبت سے اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہیں، بلکہ ہم سب مصطفی ہیں، تو ہمیں مصطفی کہہ کے جب پکارا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اے کاش کہ حشر کے دن بھی ہمیں مصطفی کہہ کے پکار لیا گیا تو سارے مشکل، سارے مصائب اور ساری تکلیفیں حل ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو بدلنا تو پڑے گا، اس انداز سے حقیقی معنی میں مصطفی بننا پڑے گا کہ میرے طرز زندگی، میرے اطوار حیات بتائیں کہ میں واقعی مصطفی ہوں۔ تو پھر حشر کے دن صرف اس نام سے آواز پڑ گئی کہ فلاں مصطفی آ جائے، تو مصطفی نام سے، اس نسبت سے پکارا جانا ہی ہماری نجات کی ضمانت بن جائے گا، اس لیے کہ ہم منسوب ہیں حضور کے نام سے۔ تمہارے ساتھ بس یہی نسبت ہی کیا کم ہے، تمہارے ساتھ بس یہی نسبت ہی کیا کم ہے، سبھی کہتے ہیں مجھ کو مصطفی یا رسول اللہ۔ تو اس نام سے اگر پکارا گیا تو یہ میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا، لیکن یہ تبھی ہوگا اگر ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے نوکر ہیں۔ جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی فکر کو بھی اختیار کرتے ہیں اور اس کے نظم سے آپ جڑ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پیار کرنے اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم حضور کے دین کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں۔ اس وقت حضور کا دین ہم سے متقاضی ہے کہ
کہ ہم اپنا آپ حضور کے لیے پیش کریں، اپنا وقت پیش کریں، اپنی صلاحیتیں پیش کریں، ضرورت پڑے تو اپنی جان پیش کریں، اپنا مال پیش کریں، اپنا خون پیش کریں، اپنی اولاد پیش کریں. تو اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دو. یہ مختصر زندگی ہے، یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے زندگی. یہ بہت لمبی کہانی نہیں ہے. 60-70 سال کی زندگی چٹکی بھر میں یوں گزر جائے گی. میں اور آپ اگر اپنی ماضی گزری ہوئی زندگی کو دیکھیں تو 30 سال 35 40 سال 50 سال ایسے نہیں گزر گئی. تو جب 40-50 سال ایسے ہی گزر گئے تو جو بقیہ زندگی کے ماہ و سال ہیں تو ان کو گزرتے ہوئے کتنا وقت لگے گا. تو اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دو اور اس انداز سے زندگی بسر کرو کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ تم حضور کے غلام ہو. ادارۃ المصطفیٰ سے جڑے ہوئے لوگوں کو خاص طور پہ میں تلقین کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگیوں کو بالکل حضور کے ساتھ وابستہ کر دیں. ان کی پہچان اور معرفت حضور کا نام ہے تو پھر حضور کے نام کی لاج رکھنی چاہیے اور ہمارا طرز زندگی اور ہمارا انداز معاشرت اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو. ادارۃ المصطفیٰ میں دور و نزدیک سے اس مرکز میں جمعۃ المبارک کے لیے آنے والوں، زندگی مختصر ہے اور اس کو حضور کے نام لگا دو. اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے جاؤ. اقبال نے تو کہا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیز. کہ اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے جا، سارا دین نام ہی سیکھا ہے. اپنے آپ کو کھینچ کے ان کے قدموں تک، جو ان کے قدموں تک پہنچ گیا زندگی کا معراج اسے نصیب ہو گیا. جو آپ کے قدموں تک جس کو رسائی ہو گئی اس کو سمجھ لو کہ اس کو سرخروئی مل گئی، اس کو کامیابی مل گئی. تو اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک لے جاؤ. ادارۃ المصطفیٰ کے ساتھ تگ و تاز میں مصروف ہو جاؤ. دروس قرآن کا جو سلسلہ ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ. یہاں جو تعلم اور تبلیغ اور تعلیم کے سلسلے ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. اپنی اولادوں کو ان راستوں پہ خود لے کے آؤ، انگلی پکڑ کے ان کو نیکی کے راستے پہ اپنے ساتھ لے کے آؤ تاکہ وہ یہ خوبصورت راہیں دیکھیں اور ان کی زندگی بھی خوبصورت ہو. ادارۃ المصطفیٰ کے لیے اپنی مالی خدمات پیش کرو تاکہ جو ہم کام کاج کرنا چاہ رہے ہیں، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے جو کام جو ہے وہ 1 سال میں ہونے چاہیے تھے وہ 5 سال میں ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ کتنا نقصان ہوتا ہے. تو اتنے وافر وسائل مہیا کر دو کام کرنے والوں کو. ادارۃ المصطفیٰ سے ہٹ کے بھی جہاں جو کام کرنے والا ہے اس کو ضرور وسائل فراہم کرو تاکہ اس کو کام کرنے میں کوئی دقت نہ ہو. چونکہ قرب قیامت کا زمانہ ہے اور قرب قیامت میں دین کا کام درہم و دینار سے ہو سکے گا. چونکہ وہ زمانہ گزر گیا جب لوگ درخت کے نیچے بیٹھتے تھے اور وہیں لوگ سبق لینے آ جاتے تھے اور پڑھ کے چلے جاتے تھے. اب سب کچھ فراہم کرنا ہوگا، ماحول دینا ہوگا، عالی شان عمارتیں فراہم کرنا ہوں گی تاکہ طلباء کا رجحان ہو اور ان کے لیے زیادہ زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں. جب ہماری زندگی کے دیگر امور میں اور دیگر عصری علوم کے اندر ان کو عالی شان درس